جب ہمارے ماں باپ یا کوئی ہمارا اپنا قریبی ہمیں یہ کہتا ہے کہ فلاں کام نہ کرو، فلاں جگہ نہ جاؤ، تو ہم نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے اور ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ ذات جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے، ہمیں اس کی ناراضگی کا کوئی خیال ہی نہیں۔ جب وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ حرام نہ کھاؤ، نہ دیکھو، نہ سنو، اور نہ ہی کسی نامحرم سے بات کرو، جو کہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، تو ہمیں پھر بھی اس کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہوتا۔ ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، ہم اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور بار بار ناراض کرتے ہیں، اور وہ کریم ذات ہمیشہ ہمیں تھامے ہوئے رہتا ہے، ہمارے انتظار میں رہتا ہے، ہمیں موقع دیتا ہے۔ ہم کتنے ہی گناہوں کے باوجود اس کے پاس جائیں، اللہ یہ نہیں کہتا کہ اب آئے ہو، اتنی دیر بعد آئے ہو۔ اللہ تو خوش ہو کر آسمان میں فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کے بارے میں کہتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے قرآن میں گلہ کر رہا ہے، بے شک ہم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے اور ہمیں اس کے ہر حکم پر سر جھکانا چاہیے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا؟ کوئی بھی ہمیں ہر حالت میں روزانہ 5 وقت ملنا پسند نہیں کرتا۔ وہ رب العالمین ہمیں غم میں، خوشی میں، کمزوری میں، طاقت میں، ٹوٹے ہوئے حال میں اپنے در پر بلاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو شدید غصے میں کچھ الفاظ کہہ بھی دیتی ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی رحمت اور محبت اس کے غصے پہ غالب ہے۔ وہ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو انتظار میں رہتا ہے اپنے بندے کے۔ اور جب ہم اتنے گناہوں کے باوجود بھی اس کے پاس جاتے ہیں، تو وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اب کیوں آئے ہو، بلکہ وہ تو خوش ہوتا ہے۔ اپنے بندے کی اس کی طرف رجوع کرنے سے وہ تو ہماری کوتاہیوں پہ، ہمارے گناہوں پہ، ہماری غلطیوں پہ ہمیں معاف کرتا ہے، اور ہمارے گرنے پر ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں بار بار موقع دیتا ہے اپنی طرف پلٹنے کا۔ نہ وہ ہم سے بیزار ہوا ہے، نہ اس نے ہمیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ کے در کے سوا کوئی در نہیں۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ 1 قدم پیچھے بیٹھیں گے، لوگ آپ سے 10 قدم دور ہو جائیں گے۔ آپ ایک بار اگنور کریں، لوگ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ جتنا دنیا کی طرف بھاگیں گے دھتکارے جائیں گے۔ ہر کوئی کہے گا چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنے مالک کے در پر۔ تو کیوں نہ اس کی طرف 1 قدم بڑھایا جائے جو ہمارے 1 قدم پہ 10 قدم آگے بڑھتا ہے۔ یہ جو آج آپ سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، چھوڑ جائیں گے سب آپ کو ایک دن، لیکن اللہ ہمیشہ ساتھ رہے گا، کبھی بھی کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے پاس اللہ کے در کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ آج اگر ہمیں عزتیں ملی ہیں تو اللہ کے نام کی وجہ سے ملی ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اسی کے نام پہ پل رہے ہیں۔ تو اللہ کے در پہ ہمیں آنا ہے اور اپنے رب کو منانا ہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل گناہوں کو چھوڑنا، اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سکون کیا ہے؟ تو سنو،
اکیلے میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے گفتگو کرنا اور اپنی ہر بات اسی سے شیئر کرنا، اپنا بہترین وقت اپنے بہترین دوست اور مددگار کو دینا۔ سکون تو تب آتا ہے جب وہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی آپ کی باتوں کو غور سے سنتا ہے اور سننا چاہتا ہے، اور اللہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے کہا اور مجھ سے ہی مانگا۔ اور جب دنیا آپ کو گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے نا، تب وہ ایسے سنبھالتا ہے کہ پھر کوئی ٹھوکر آپ کو نہیں گراتی۔ یہ وہ رابطہ ہے جو اپنے رب سے مضبوط کر لے تو وہ رب العالمین کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ قرآن کہتا ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں نے دیکھا ہے مشکل کبھی بھی تنہا نہیں آتی، وہ ہماری زندگی میں جب بھی اور جس بھی صورت میں آتی ہے، بہت بڑی آسانی اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی مشکل، پریشانی یا تکلیف آئے تو سمجھ جائیں کہ اس کے بعد آسانی ہے اور راحت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تسلی دی ہے اپنے بندوں کو کہ جن سخت حالات سے آپ گزر رہے ہیں، یہ زیادہ دیر تک رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کے بعد جلد ہی اچھے دن آنے والے ہیں۔ اللہ کا نور جب دل میں اترتا ہے تو سب سے پہلے دل کو منور کرتا ہے، پھر دل میں اللہ کی اطاعت کی محبت اور نافرمانی کی نفرت پیدا کرتا ہے، پھر اخلاق سنورتا ہے اور پھر مکمل کر دیتا ہے۔ اور بڑا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ باقی چیزیں، خوبصورتی، دولت، شہرت انسان کو بڑا نہیں بناتی۔ میں نے دیکھا ہے گناہگار بندے کو راتوں کو روتے ہوئے اور نیکوکاروں کو گناہگار پر ہنستے ہوئے، اور انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے سے بھی بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس لیے تو نیک انسان کی پکار پر اللہ ایک مرتبہ لبیک کہتا ہے، اور گناہگار بندے کی پکار پر 3 مرتبہ لبیک کہتا ہے، کیونکہ نیک بندے کو اپنی نیکی پہ بھروسہ ہوتا ہے اور گناہگار کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اچھا ہو یا برا، اللہ کو اپنا ہر بندہ محبوب ہے، اور کون اچھا ہے کون برا یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور توابین سے محبت کرتا ہے۔ جس کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے نا، پھر اسے دنیا کی ہوس نہیں رہتی۔ کوئی ساتھ رہے یا نہ رہے، ساتھ دے یا نہ دے، مال ہو یا نہ ہو، دنیاوی عزت و مرتبہ ملے یا نہ ملے، اسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی محبت پا کر وہ دنیا کا سب سے امیر، خوش قسمت، پرسکون اور مطمئن انسان بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے ساتھ شوق محبت لگ جاتا ہے تو بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ جو اپنے رب العالمین سے دوستی کر لیتے ہیں نا، پھر وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے، اللہ انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور جو اپنے رازوں کو اللہ سے کہنا شروع کرتے ہیں، وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوتے۔ جو اپنے دکھوں کو، تکالیف کو، پریشانیوں کو اور مشکلات کو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اللہ ان کو زندگی میں کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ کوئی بھی مشکل انہیں جھکا نہیں سکتی۔ اللہ کی دوستی ہی ایسی واحد دوستی ہے جو نہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ساتھ چھوڑتا ہے، نہ ہاتھ چھوڑتا ہے اور نہ ہی تنہا چھوڑتا ہے، اور جس سے جتنا جھک کر دوستی کی جائے انسان اتنا ہی بلند ترین ہوتا ہے۔
جہان فانی میں کیوں کسی اور کی طرف دیکھوں، میں کیوں خود کو تنہا سمجھوں؟ میرے لیے تو ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہی کافی ہے۔ جب بھی ہم کسی سچویشن سے گزرتے ہیں اور ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں تھامے، ہمیں سہارا دے، ہمیں تسلی دے، کم سے کم الفاظ سے سہارا دے، تب ہم صرف رب العالمین کو اس جگہ پاتے ہیں جو اپنے کلام سے ہمیں تسلی دیتا ہے، سہارا دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ الحمدللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے جو دل کو اطمینان اور سکون دیتی ہے اور بھاری دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے اللہ چھوٹے چھوٹے معجزے کب کرتا ہے؟ بے بسی میں ڈوبا انسان، مایوسیوں کے دلدل میں پھنسا انسان جب نا امید ہوتا ہے، اللہ اسے امید دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے معجزے ضرور دکھاتا ہے۔ اللہ انسان کو نا امید نہیں چھوڑتا، اور جب وہ امید دے تو خالی نہیں بھیجتا۔ زندگی ایک آزمائش ہے، اس آزمائش پر پورا اترنے کے بعد اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ وہ تمہاری کبھی صدا انسنی نہیں کرتا، وہ تمہاری مقدر کی لکیروں کو تمہاری دعا سے جوڑے ہوئے ہے۔ اس لیے بار بار سجدے میں مانگی گئی ایک ہی دعا کے بدلے بار بار اس کا کن لکھ دیا گیا ہے۔ معجزے ہمیشہ صبر کے بعد ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دم تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تو تمہاری آنکھ میں آنے والی ایک ننھی سی بوند سے بھی واقف ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں لوگوں کے طعنے نشتر، ان کے دیے گئے زخم اتنے بڑے لگتے ہیں کہ تم خود کو تکلیف دیتے رہتے ہو؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا تھا کہ تم ہر بات کو دل پر لے لو؟ تم نے رب کو نہ سمجھا ہی نہیں کبھی۔ کیا تمہارے لیے رب کافی نہیں؟ دو جہانوں کا رب، رب کائنات، رحمان و رحیم، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں کبھی ایک چھوٹے سے، بالکل چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ تم ہی ہو جو اسے چھوڑ کر دنیا میں گم ہو جاتے ہو، ان بھول بھلائیوں میں کھو جاتے ہو۔ پھر نہ وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، اصلیت دکھاتا ہے دنیا والوں کی۔ تم گھومتے جاتے ہو ان بھلائیوں میں اور راستے تلاشتے رہتے ہو، لیکن تمہیں راستہ نہیں ملتا کہیں سے بھی باہر نکلنے کا۔ تب وہ رب تمہیں اپنے رحم کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تھک جاتے ہو نا تم، تو پھر اس کے رحم کی چادر ہی تمہیں پناہ دے سکتی ہے نا، اس لیے پھر نہ تم پر رحم کر دیتا ہے۔ اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تم نصیحت پکڑ لو، شاید ابھی آ جاؤ، اور جب تم نہیں آتے نا تو پھر انہی لوگوں، اسی دنیا کو تمہارے لیے آزمائش اور درد کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ تو تمہیں اپنے پاس بلانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے تم کو، اس لیے تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف کوئی بھی ہو، جیسی بھی ہو، چاہے وہ ایک کانٹا چبھنے کی بھی ہو، تو دل چھوٹا مت کیا کرو، فوراً اللہ کو بتا دیا کرو، اس کے حوالے کر آیا کرو سب کچھ، خود مت سلجھایا کرو، اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا کرو۔ پھر اللہ جانے اور اس کے کام۔ ہاں، محبت کرتا ہے نا تم سے، تو اسے اچھا نہیں لگتا کہ تم خود کو تکلیف دو۔ وہ تمہیں ہنستے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ بھلا محبت کرنے والا رب کبھی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ اس نے یہ غم مجھے ہی دینے تھے۔ ہاں، کیونکہ یہ تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ اپنے اللہ کی کیوں نہیں کرتے؟
کہ اسے کیا یہ اچھا لگے گا کہ تمہارے یہ آنسو لوگوں کے آگے بہیں؟ نہیں، کبھی دنیا کی پرواہ مت کرو، یہ صرف دھوکہ ہے۔ اور جانتے ہو یہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اس پر یقین کر کے ایک بار دیکھنا ضرور۔ کیا آپ جانتے ہو رب مشکلیں کیوں پیدا کرتا ہے؟ یہ خود بخود سے تم پر آ جاتی ہیں؟ نہیں، کائنات میں آٹومیشن نہیں ہے، خود بخود کچھ نہیں ہوتا۔ جو بھی ہوتا ہے خالق مالک رازق کی رضا سے ہوتا ہے، اس کی حکمت اس کے کن سے ہوتا ہے۔ ماں کی محبت دیکھی ہے نا، کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے۔ بچہ اگر کہیں کھو جائے یا اسے آنے میں دیر ہو جائے تو اس کی نگاہیں دروازے پر ہی ٹک جاتی ہیں۔ اسے فکر اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، آ کیوں نہیں رہا۔ ماں کو بھوک پیاس کچھ بھی ہوش نہیں رہتا ماں کو، اسے تب صرف اپنی اولاد، اپنا بچہ چاہیے ہوتا ہے۔ پھر جب وہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے تو اسے کتنا قرار آ جاتا ہے، کیسے اس کو تڑپ کر اپنے سینے سے لگاتی ہے، کبھی ہاتھ تو کبھی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے۔ پھر رب کی محبت، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ کیسے برداشت کر لے اپنے بندے کی دوری۔ ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے تو اس ماں کو ممتا عطا کرنے والا رب کیسے محبت نہ کرے، کیسے پیار نہ کرے، کیسے خوش نہ ہو، جس کی تو نگاہیں ہی ہمیشہ اپنے بندوں پر رہتی ہیں، جس نے کائنات ہی اپنے بندے کے لیے بنا دی۔ کیسے کیسے رنگ، کیسی کیسی خوشبوئیں، عقل انسانی دنگ اور حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے جب وہ غور و فکر کرتی ہے۔ اللہ جب اپنے بندے کو مشکلات میں ڈالتا ہے تو اپنے بندے کو آزماتا بھی ہے۔ پھر جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، ہر بات، ہر کہانی، ہر دکھ، ہر تکلیف، وہ ہر طرح کی طرف سے واقف ہے۔ وہ تو ان کی بھی بولیاں جانتا ہے جو بول نہیں سکتے، وہ تو پرندوں کی بولیاں بھی سنتا ہے، وہ تو سمندر میں چھپی مخلوق کو بھی سنتا ہے، وہ جنہیں تم نہیں سن سکتے۔ تمہارا رب تو ان کو بھی سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ جانتا بھی ہے۔ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ رب ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے اپنی ساری عرضیاں سنائے گا، اور کتنے پیار اور مان سے بندہ کرتا بھی ایسے ہی ہے۔ وہ رب کو کبھی لاڈ پیار سے مناتا ہے تو کبھی اس سے ڈر کر، کبھی اس سے ضد لگا کر، تو کبھی آرام اور تحمل سے، لیکن وہ سب کچھ سناتا چلا جاتا ہے، کیونکہ بندے کو یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ ہماری ساری باتیں سنے گا، ہماری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ اور اللہ کہتا ہے، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اپی؟ تو سنو، اللہ سے ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے جو ہر وقت محسوس ہو۔ ہمارا تعلق صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے سے جڑا نہ ہو۔ ہم اللہ کو صرف مصیبت میں یاد کرتے ہیں، بے شک اللہ کو ہی مصیبت میں یاد کرو، مگر صرف مصیبت میں ہی یاد کرنا غلط ہے۔
اللہ رب ہے، اس کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہر حال میں اس کی ذات پر کامل یقین ہو۔ ایسا ہونا چاہیے بندے کا اللہ سے تعلق۔ کچھ دعائیں قبولیت کا شرف پانے میں ایک طویل عرصہ لیتی ہیں، جبکہ کچھ دعائیں زبان سے نکلنے کی دوری پر ہوتی ہیں۔ کچھ دعاؤں کو اللہ فوراً قبول کر کے اپنے بندے کو یہ بتاتا ہے کہ میں تیرے کتنا قریب ہوں، یہ جان لے۔ اور جب یہ دعا میں نے اتنی جلدی قبول کر لی تو جو دعائیں تیری اٹکی ہوئی ہیں وہ کسی وجہ سے اٹکی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے سنی نہیں یا میں انہیں قبول نہیں کروں گا، بس مجھے تیرا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ اور پھر وہ دعائیں جب قبول ہوتی ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے بے حد قریب ہے، وہ جانتا ہے اس کا کون سا بندہ کس تکلیف میں ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اسے پکارنے والا کتنا نافرمان اور کتنا گناہ گار ہے، وہ پھر بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ زندگی کے سفر کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آسانیوں کے زمانے سے گزر رہے ہوں اور کوئی مشکلات کے زمانے سے گزر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں اور دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ آج کسی کی مشکل ہے، اگر آپ آسان کر دیں گے تو جب کبھی آپ مشکل سے گزریں گے تو اللہ آپ کی مشکل آسان کر دے گا، کیونکہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ آج کا دن رات میں بدلے گا اور رات سے صبح نکلے گی۔ کسی پر سے رات گزر رہی ہے تو اس میں سے اپنے لیے اندھیرے نہ سمیٹیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو زندگی میں ہمیشہ روشنی ہی روشنی رہے گی۔ زندگی میں بہت سے امتحان اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ ایسے مواقع پر وہیں رک جانا اور کوستے رہنا کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ مثبت سوچ کے ساتھ اس کا حل تلاش کریں۔ اس صورتحال سے نکلنے اور آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی آگے بڑھنے اور چلتے رہنے کا نام ہے، رک جانے کا نام نہیں۔ جس صورتحال میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں اس پر اگر پوری طرح قابو پانا ممکن نہ ہو تو اس صورتحال کے ساتھ چلنے کی راہ تلاش کرنی چاہیے۔ دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور ہم سب یہاں حالت آزمائش میں ہیں۔ اگر کچھ مل گیا تو الحمدللہ، کچھ چھن گیا تو بھی الحمدللہ۔ اپنی بساط بھر کوشش جاری رکھیں اور رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور باخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ زندگی بہت عجیب چیز ہے، اس میں تاریکی بھی ہے، روشنی بھی، نصیب و فراز، ظلمت نور آتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ کبھی اپنے بندے سے ناراض ہوگا اور اپنی ناراضگی میں وہ اسے تنہا چھوڑ دے گا۔ یہ کام تو ہم کم ظرف انسانوں کے ہیں۔ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تب یا تو مطلبی بن کر اس ذات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یا پھر اس ذات سے ہم منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، ہم عبادت اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو ہماری یا ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، حقیقت میں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے
تو اسے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زاروں قطار روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ پھر جب ساری کوششیں کر کے وہ ہار چکا ہوتا ہے، تب اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتوں کی حقیقت اس پر عیاں کر دی ہوتی ہے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ اس کی اب طلب بھی باقی نہیں رہتی، دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے۔ اب اسے صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ جب ہمارے رب نے ہمیں ہمارا نصیب بدلنے کا اختیار دے رکھا ہے تو پھر ہم کیوں نہ منائیں اس کو۔ ہمارے جذبات بھی ہیں اور احساسات بھی، ہم نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی، ہم نے ضبط بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی، ہم نے اللہ کی رضا میں راضی بھی ہونا ہے اور اس کو اپنی رضا کے لیے منانا بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں یا ہمیں کیا محسوس کرنا چاہیے۔ جہاں اس نے ہمیں مسکرانے کا حق دیا ہے، وہیں رونے کے حق سے بھی نوازا ہے کہ جب کہہ نہ پاؤ تو رو دینا، جب کچھ بدل نہ پاؤ تو دعا کرنا، تب تک مانگنا جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا یا جب تک ہمیں اپنی رضا میں راضی نہیں کر لیتا۔ تو ہم مانگیں اور اسی سے مانگیں اور بے شمار مانگیں، کبھی فرض عبادات میں اور کبھی تہجد کے سجدوں میں، کیونکہ ہمارے پاس اس کے در کے سوا اور کوئی در موجود نہیں ہے۔ جب اس کا در ہماری دسترس میں ہے تو ہم کیوں دنیا سے مانگیں؟ جب ہم اس سے خود ملاقات کر سکتے ہیں تو پھر کیوں ہم خود کو دنیا کی حدود میں محدود کریں؟ ہمیں مانگنا ہے، ہمیں اس کو منانا ہے، ہمیں تھکنا نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو نصیب سے بھی نہیں مل پاتا وہ دعاؤں سے مل جاتا ہے۔ ہمیں بس اسی سے مانگنا ہے، اور یہ صرف ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ ہم اس سے کیا مانگتے ہیں یا ہم کیا چاہتے ہیں۔ تیسری ذات کو پھر ہم کیوں شامل کریں جب ہمیں میرے رب کی ذات ہی کافی ہے، جب ہمیں صرف ایک اسی کا ہونا مکمل کرتا ہے تو پھر ہم کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگیں؟ بے شک ایک اللہ ہی تو ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کسی بھی انسان میں یہ ظرف ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی غلطیوں کو جاننے کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، لیکن اللہ ہمیں ہماری غلطیوں پر بھی نہیں چھوڑتا، اور یہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا بھی ہے اور پھر بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں ان غلطیوں گناہوں کی وجہ سے کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ ذات تو اتنی عظیم ہے کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو چھپاتا ہے دوسرے انسانوں سے کہ ان کے بنا پر کوئی ہمیں جج نہ کرے۔ اتنا غفور الرحیم ہے میرا اللہ، اور یہ ہم ناشکر انسان ہی ہیں جو ہم اپنے اس رب کو بھولے ہوئے ہیں جو ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو وہ ہماری پریشانیوں کو سمجھتا اور اس سے نکالتا ہے۔ بس کوشش کرو، اگر اللہ کو پانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کھونا بھی پڑے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر اللہ کو پا لیا ہم نے تو اور کیا چاہیے ہمیں۔ اللہ سے ہمیشہ اللہ ہی کو مانگو، باقی سب وہ خود دے گا۔ بس آپ کا ایمان سچا اور پختہ ہونا چاہیے اپنے اللہ پر۔
اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی اس سے آپ کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانی اس کی دہلیز پر چھوڑ جاؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکرانا سیکھ جاؤ، سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز میں خیر ہے؟ بارش تمہارے منصوبے خراب نہیں کرتی، بلکہ تمہیں دعا مانگنے کا ایک اور موقع دیتی ہے۔ تمہارا وضو ٹوٹ گیا، مگر دوبارہ وضو کرنے سے مزید گناہ دھل جائیں گے۔ تم نے کوئی پیاری چیز کھو دی، اللہ نے وہ باتیں سن لی جو تم نہیں سن سکے۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی کیونکہ اللہ چاہتا ہے تم اس سے باتیں کرو۔ تمہاری زندگی مشکل ہے کیونکہ اللہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول رہا ہے۔